عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، انسان کے لیے نیک اعمال کو بچانا، ان کی حفاظت کرنا، یہ بڑا ہی ضروری کام ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح انسان دنیا میں مال کمائے اور کمانے کے بعد اس کی حفاظت کرنا، بلکہ اس سے یہ ایک دنیاوی مثال ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کی حفاظت کرے، کیونکہ نیکیاں اور احسانات، حسنات یہ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ انسان اس کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، مثلا نماز کے لیے صبح سویرے اٹھتا ہے، سردیوں میں گرمیوں میں نیند کی حالت کو چھوڑتا ہے، بیداری اختیار کرتا ہے، اور اسی طرح اپنے مال سے صدقات و خیرات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، سردیوں میں گرمیوں میں حج کرتا ہے، اور کتنے نیک کام ہوتے ہیں جو انسان بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ ان کو کرتا ہے، ان نیکیوں کو کماتا ہے۔ لیکن اگر انسان ان نیکیوں کی حفاظت نہ کرے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کسی چھلنی میں پانی اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ چھلنی میں سوراخ ہے، جتنا مرضی پانی اس میں ڈالتا رہے وہ اس سے نکلتے رہیں گے۔ تو اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ جہاں وہ نیک اعمال کرتا ہے ان نیک اعمال کی حفاظت کا بندوبست ان نیکیوں سے زیادہ کرے۔ ان نیکیوں کی حفاظت جو ہے ان نیکیوں کے عمل سے زیادہ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اتدرون ما المفلس، تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں بھی مفلس ایک معروف ہے، جس کے پاس کچھ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، دھیلا نہ ہو، جس کے پاس کچھ مال و دولت نہ ہو، وہ مفلس ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول وہی ہے جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے، یعنی پیسہ مال دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ملت، میری امت میں مفلس وہ ہوگا کہ روز قیامت وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، بڑی بڑی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہوں گی، اور انسان شاید یہ سمجھے کہ اب تو میں نجات ہی پا گیا، اور دیکھنے والے بھی یہ سمجھے، لیکن ہوگا کیا؟ ادھر اس کا نامہ اعمال پیش ہوگا، ادھر لوگوں کی لائن لگ جائے گی جو اس سے اپنا حساب لینے کے لیے ہوگی، آ جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفلس وہ ہے کہ جو بڑی نیکیاں لے کے آئے گا لیکن وقد شتم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، کسی کو اس نے مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، یعنی حقدار اس سے مانگنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو کیا ہوگا کہ یہ جو جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہیں یا جن پر ظلم کیے ہیں، وہ جب آئیں گے تو اللہ رب العزت ان کو اس کے ہر ظلم اور اس کی ہر زیادتی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دیتے رہیں گے، حتیٰ کہ ایسا ہوگا کہ مظلوم لوگ اتنے ہوں گے کہ اس کی نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، زیرو ہو جائیں گے، لیکن وہ لائن ابھی باقی ہوگی، لوگ ابھی باقی ہوں گے جن پہ اس نے ظلم اور زیادتی کی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت فرمائے گا ہاں تمہارے کون کون سے گناہ ہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے یہ گناہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لاؤ بھی اس کے گناہوں کا بوجھ، وہ اس پر ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص آئے گا، اس کے گناہوں کا بوجھ اس پہ ڈال دیا جائے گا، تیسرے کا بھی اس پر، جہاں اس کے نیکیوں کے ڈھیر تھے وہاں اس کے گناہوں کے ڈھیر بن گئے اور اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس۔ عزیزان گرامی،
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، بلکہ کہا جائے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہم سارے لوگ الا ماشاء اللہ اپنی اس زبان کی وجہ سے ہم اپنی کتنی نیکیاں ضائع کرتے ہیں، اور ان نیکیوں کو ضائع کرنے میں سب سے بڑی چیز ہے وہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی غیبت کرنا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم غیبت کو غیبت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن کیا ہمارا نہ تسلیم نہ کرنا ہمیں اس کی آفت سے بچا دے گا؟ کیا کبوتر جب بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو وہ اس سے بلی سے بچ جاتا ہے، اپنی جان بچا لیتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اور صرف اپنی آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ شاید کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ سب سے اہم بات اور ضروری بات یہ ہے کہ ہم غیبت کو سمجھیں کہ غیبت کیا ہے۔ جو غیبت کا گناہ یا اس کے وبال وہ تو بعد میں، سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غیبت ہے کیا۔ عزیزان گرامی، لفظی طور پہ غیبت لفظ غابہ سے ہے، یعنی وہ چیز جو انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو، یا ستر جس پہ پردہ ہو، جو چیز ظاہر نہ ہو وہ پوشیدہ ہوتی ہے، اور کسی کی پوشیدہ چیز کو لوگوں کے سامنے لانا یہ غیبت ہے۔ کسی کے پوشیدہ عیب کو یا کسی کے اندر کوئی نقص ہو اس کو لوگوں کے سامنے لانا یہ غیبت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف جو ہے وہ خود ہی فرما دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبۃ، تمہیں پتہ ہے کہ غیبت ہوتی کیا ہے؟ یہ ایک بڑی اہم بات تھی کہ غیبت کی جو غیبت کا گناہ ہے یا اس کا وبال ہے اس کو تو لوگ جانتے تھے، لیکن کیا یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ غیبت ہوتی کیا ہے؟ اتدرون ما الغیبۃ، تمہیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ زیادہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کریں، یا اس کی وہ چیز ذکر کریں، یا اس کی وہ صفت ذکر کریں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو فوری طور پہ وہی سوال آگے جو آج کل آتا ہے کہ اگر اس میں واقعی وہ عیب ہو تو پھر آپ نے فرمایا اگر وہ اس میں عیب ہوگا تو غیبت ہوگی، یعنی کسی کے اندر عیب موجود ہے اور پھر اس عیب کو ذکر کرنا وہ غیبت ہے۔ کسی کے اندر عیب ہو اور پھر اس عیب کو ذکر کرنا غیبت ہے، لیکن اگر کسی کے اندر عیب نہیں ہے تو پھر کسی پر کوئی الزام لگا دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فقد بہتا، پھر تو وہ بہتان ہو جائے گا۔ اس لیے غیبت کسے کہتے ہیں کہ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کا یا اس انداز سے ذکر کرنا، اس کی کوئی خامی، اس کے اندر کوئی کوتاہی یا کسی قسم کی بھی جو کمی اس کے اندر ہے یا عیب اس کے اندر ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے الاذکار، اس میں وہ اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کرتے ہیں اور ایک ایک لفظ سے انہوں نے وضاحت فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ غیبت کیا ہے؟ ذکر المرء بما یکرہ، کہ انسان کی ایسی چیز کا ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، سواء کان ذلک فی بدن الانسان، چاہے وہ کمی انسان کے جسم کے اندر ہو، انسان کے جسم کے اندر، جیسے فلاں کالا، فلاں موٹا، فلاں لنگڑا، فلاں جو ہے وہ کانا، یا مطلب کوئی بھی چیز، موٹی ناک والا، موٹے ہونٹوں والا، دانت باہر کو نکلے ہیں اس کے، وہ چلتا ہے، کچھ بھی، یعنی جو انسان کے جسم کے اندر کوئی بھی عیب ہے اس کا ذکر کیا جائے، او دین ہی او دنیا، یا اس کے دین کے اندر کوئی چیز ہے، کسی کے اندر دینی طور پر کوئی کوتاہی ہے، فلاں شخص جی وہ تو جناب وہ اس کی کوئی بھی دینی کوتاہی یعنی ذکر کر دی جائے، ہم کس کو ذکر کے کسی بھی کوتاہی کو ذکر کیا جائے،
یا دنیاوی طور پر، یعنی فلاں شخص وہ غریب ہے یا اس کے پاس مال نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی ایسی بات جس میں اس کا عیب ظاہر کرنا مقصد ہو، او نفسی ہی، یا اس کے نفس کے اندر کوئی چیز ہو، او خلق ہی او خلق ہی، یا اس کی تخلیق کے اندر یا اس کے اخلاق کے اندر، وہ بڑا کپتا جی، فلاں بڑا کوڑا جی، فلاں، یہ بھی کہنا، یا فلاں جو ہے بہت موٹی آواز ہے، اس کی بڑی باریک آواز ہے، یعنی اس کو ذکر کرنا کسی عیب کے طور پر، او مالی ہی او والدی ہی او ولدی، یا کسی کے مال کے بارے میں یا کسی کے والدین کے بارے میں کوئی گفتگو کی جائے، نہ کسی کی اولاد کے بارے میں کوئی گفتگو کی جائے، او زوج ہی او خادم ہی، یا کسی کی بیوی یا عورت ہے تو اس کے خامد کے بارے میں، یا اس کے خادم یا ملازم یا نوکر یا غلام اس کے بارے میں، او ثوب ہی، یا اس کے کپڑوں کے بارے میں، وہ بڑے جی کھلے کپڑے پہنتا ہے، وہ بڑے جی تنگ کپڑے پہنتا ہے، اس کے کپڑے لمبے ہوتے ہیں، اس کی چوٹی ہوتی ہے، اس کو پوری نہیں آتی، وہ اس میں پھنسا ہوتا ہے، کپڑوں کے بارے میں، او حرکت ہی، یا انسان کی حرکات و سکنات، کچھ لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے، مطلب ان کے ایک انداز ہوتا ہے گفتگو کرنے کا یا چلنے کا یا اس میں سے کسی بھی حرکت کا، او طلاقت ہی، یا اس کی گفتگو کے کسی انداز کا، مثلا ایک انسان ہے اس کی گفتگو کے اندر لکنت ہے، وہ ہکلاتا ہے، اس کا ویسے ذکر کرنا، او عبوست ہی، یا فلاں شخص جو ہے اس کے ماتھے سے تیوریاں ہی نہیں اترتی، یعنی یہ کہنا، او غیر ذالک مما یتعلق بہ سواء، اور یہ کچھ بھی، یہ چند چیزیں ذکر کی، اس کے علاوہ کوئی بھی عیب ہو، سواء ذکرتہ باللفظ، یہاں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے اہم چیز ہے غیبت کو سمجھنا، سواء ذکرتہ باللفظ، چاہے وہ آپ نے اپنے الفاظ سے ادا کر دیا، اول اشارہ، یا اشارہ ہی کسی کو کر دیا، یا ایسے ہی کچھ بھی اشارہ کر دیا، اول رمز، یا اشارہ بھی نہیں کیا یا نشانی ہی لوگوں کو دے دی کہ بس وہ چیز میں نہیں ذکر نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ جیسے ہے، ہاں مطلب وہ لوگوں کو سمجھ آتی کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں غیبت کے اندر آ جائیں گے، یہ ساری چیزیں غیبت کے اندر آ جائیں گے۔ امام مناوی مختصر الفاظ میں فرماتے ہیں کہ ذکر العیب بظہر الغیب، کہ کسی کا ذکر اس کی عدم موجودگی میں کرنا، بلفظ او اشارت او محاکات، وہ الفاظ کے ساتھ ہو، وہ اشارے کے ساتھ ہوں، یا اس کی نقل اتاری جائے۔ یہ جو نقل اتارنا ہے نا کسی کی چال کی اور کسی کی گفتگو کی، کسی کے چہرے کی یا کسی کے انداز کی، یہ بھی غیبت کے اندر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں آج کل نقل اتارنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فنکار، اداکار۔ اداکار کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کے جو ہے انداز اطوار کو اچھے طریقے سے ادا کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اداکار۔ یہ اداکاری جو ہے یہ تقریباً غیبتی ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس وقت جو ہماری حالات ہیں، ہماری ٹک ٹاک جو ہے وہ یہ اس ایپلیکیشن پہ جو کچھ ہوتا ہے، یا یہ ہمارے اسٹیج ڈراموں میں ہوتا ہے، یا ہمارے ڈراموں اور فلموں، اور بلکہ اب جتنے بھی وہ ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں، وہ مذاکرات پہلے ہوتے تھے، اب ان میں بھی یہی کچھ ہے، اور نقلیں اتارنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ غیبت کے اندر شمار ہوتی ہیں، اور غیبت جو ہے کتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، ایسی مثال اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی ہے کہ انسان اس کے تصور سے ہی لرز جاتا ہے، کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، کہ اے ایمان والو بہت سے گمان، ایسے ہی خیال کسی کے بارے میں نہ کیا کرو، کیونکہ بہت سارے خیالات ہی اور گمان کرنا ہی گناہ ہو جاتے ہیں، اور نہ کسی کی جاسوسی کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی اپنے کسی بھائی کی غیبت نہ کرے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ غیبت جو ہے وہ کیا ہے. آپ نے فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا کوئی یہ شخص تصور کر سکتا ہے کہ وہ کسی انسان کو ذبح کرے اور پھر جناب ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کھا جائے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن اس سے بھی بری چیز وہ کیا ہے کہ وہ قبرستان جائے اور کسی قبر کو کھودے اور وہاں اس کے اندر مردہ جو پڑا ہوا ہے جس کا جسم گل سڑ رہا ہے اس کو نکال کے کھا لے. کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کسی مردے کو کھا لے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثال دی ہے کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی کا گوشت کھانا کیا ہے کہ کسی بھائی کو اذیت دینا، کسی بھائی کو اذیت دینا. جب وہ سامنے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک زندہ انسان کا گوشت کھا رہے ہیں. اگر سامنے ہے تو زندہ انسان کا گوشت کھا رہے ہیں، اگر وہ وہاں موجود نہیں ہے تو سمجھو مردہ انسان کا گوشت کھا رہے ہیں. بعض لوگ نا اس پہ بڑے ہی فخر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ غیبت نہ کرو یا کسی کی برائی نہ کرو. کہتا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں اس کے منہ پر بھی کہہ دوں گا. مطلب یہ کہ وہ غیبت کرنے کے لیے بھی تیار ہے، وہ زندہ کا گوشت کھانے کے لیے بھی تیار ہے اور مردہ کا گوشت کھانے کے لیے بھی تیار. یہ بڑی بہادری ہے، میں تو یہ اس کے منہ پہ کہہ دوں گا. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. لیکن یہ ایسا جری انسان ہے، اس کے اندر اتنی جرت ہے، وہ کہتا ہے کہ عدم موجودگی میں کرتا ہوں، میں تو اس کے سامنے بھی کروں گا، اس کے سامنے بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر غیبت بھی موجود ہے اور بے حیائی بھی موجود ہے. پتلے درجے کا یہ بے حیا انسان ہے جو کسی کی آنکھ کا بھی حیا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی عدم موجودگی میں بھی اور سامنے بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور یہ انسان سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر بڑی بہادری ہے. جیسا کہ جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کتنا جو ہے وہ کتنی احادیث ہے، چھوٹے سے خطبے میں ہم بیان نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اپنے بھائی کو اذیت دینے سے کس قدر منع کیا ہے کہ کسی بھائی کو تکلیف دی جائے، اس کو اذیت دی جائے، اس کو پریشان کیا جائے. تو یہ بھائی جو ہے یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہی بہادر ہوں، میں اس کی عدم موجودگی میں بھی یہ کچھ کر سکتا ہوں اور اس کے سامنے بھی یہ کر سکتا ہوں. اور عدم موجودگی میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح طریقے سے ایسے بیان کیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس تھی تو اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی وہاں سے اٹھ کے گیا ہے تو بعد میں نا ایک شخص جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا کہنے لگا یہ جو اٹھ کے گیا ہے نا یہ ایسے اور یہ ایسے ایسے باتیں کر کے خاموش ہو گیا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب آپ خلال کر لیجئے، دانتوں سے خلال کر لیجئے. خلال آپ کو پتہ کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان گوشت کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا کہ میں خلال کروں. آپ نے فرمایا ابھی تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا کے ہٹایا، تو خلال کر لو اب تم. یعنی کہ اس قدر آپ نے اس معاملے کو، قرآن کریم کی اس بات کو اس قدر سنجیدگی سے اور بالکل آپ نے اس کو کہا یہ بالکل ایسے ہی ہے، لہٰذا اب اپنے دانتوں سے خلال کر لیجیے. بلکہ یہ جو ہے وہ مردہ انسان اور یہ مردہ جانور، کچھ بھی مردہ کھانا، اور خاص طور پر جب وہ خراب ہو چکا ہو. اور ایسی ہی ایک مثال جو ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے دی. وہ ایک دفعہ وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک خچر مرا پڑا ہوا ہے، اور مرا ہی نہیں ہے بلکہ وہ مرنے کے بعد اس کا جسم پھولا ہوا ہے. تو فرمانے لگے کہ کوئی شخص جو ہے اس کو کھا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ساتھیوں نے کون پسند کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو کھانا آسان ہے یا اس کو کھانا اتنا مشکل نہیں ہے یا اتنا برا نہیں ہے جتنا برا ایک اپنے مسلمان بھائی کے مردے کا گوشت کھانا ہے، کہ اس کا وہ گوشت کھائے.
اور سب سے زہریلا گوشت، سب سے زہریلا گوشت کس کا ہوتا ہے؟ وہ علماء کا ہوتا ہے۔ سب سے زہریلا گوشت علماء کا ہوتا ہے۔ جو بھی شخص علماء کی غیبت کرتا ہے نا اور ان کی عدم موجودگی میں ان کو برا بھلا کہتا ہے، وہ شخص کبھی بچتا نہیں ہے۔ اس لیے بعض سلف سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ لحم العلماء مسموم، کہ علماء کا جو گوشت ہوتا ہے نا وہ بڑا زہریلا ہوتا ہے، جو اس کو سونگھ لیتا ہے نا وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ جو کھا لیتا ہے وہ مر ہی جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو علماء کی غیبت سنتا ہے اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے، اور جو کھا لیتا ہے اس کا دل مردہ ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں پھر ہدایت کہاں سے ہے جس کا دل ہی مردہ ہو جائے؟ اور دیکھیں یہ جب کوئی انسان غیبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو مردار کھانے سے مردار کے اندر کتنی بدبو ہوتی ہے، کتنی بدبو ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ بدبو ویسے نظر نہیں آتی، سونگھی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کا عملی طور پر اس کو سنگا بھی دیتے ہیں کہ کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کی غیبت کرنے والے کے منہ سے کتنی بدبو نکلتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے، فارتفعت ریح منتنہ، اچانک ایک بڑی بدبو ہم سب نے جو ہے وہ سونگی، بہت بڑی بری بدبو۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتدرون ما هذه الریح، تمہیں پتہ ہے یہ بدبو کہاں سے آئی ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا هذه الریح الذین یغتابون المؤمنین، یہ ریح جو ہے وہ ان لوگوں کے منہ سے نکل رہی ہے جو بیٹھے ہوئے مومنوں کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ کون تھے؟ وہ منافق تھے۔ مسلمان کا تو تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان غیبت کرے، کہ زندگی میں کبھی کوئی ایک آدھ بات ہو جائے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ڈانٹا اور ایسا روکا، جیسے آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا پہلے کہ آپ نے فرمایا کہ اب حلال کر لو، تو کیا صحابہ کرام کے اس شخص نے دوبارہ غیبت کی ہی ہوگی؟ کبھی بھی ان سے تصور نہیں کہ وہ دوبارہ یہ کام کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ کتنے سچے تھے اور کتنے دل کے صاف تھے، فرماتی ہیں میں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی میں، تو ایک دفعہ نا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، تو میں نے کہا حسبک من صفیہ کذا و کذا، میں نے کہا وہ صفیہ وہ جو چھوٹے سے قد کی ہے، قد ان کا ذرا چھوٹا تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم نے ایسا لفظ بول دیا ہے، یہ لفظ اگر کسی میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے کا پورا سمندر کڑوا ہو جائے۔ یعنی یہ بیان کرنے والی کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے ایک دفعہ یہ ہوا تھا۔ اور ہمیں پتہ ہے ایک دن میں ہم کتنی غیبتیں کرتے ہیں، کتنے مسلمانوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، اور کتنے مسلمانوں کے بارے میں ہم کیا کیا کچھ نہیں کہتے، اور نہ ہم اس میں کسی چھوٹے کو چھوڑتے ہیں نہ بڑے کو چھوڑتے ہیں، کسی کو معاف نہیں کرتے۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے اسی طرح ایک دفعہ نا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی نقل اتاری، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اگر کوئی مال و دولت کے ڈھیر بھی لگا دے نا میرے سامنے، اتنا کچھ مجھے دے دے اور پھر مجھے کہے نقل اتار دو، میں کبھی بھی کسی کی نقل نہ اتاروں۔ اور ہمارے ہاں وہ شخص جو نقل اتارنے میں ماہر ہوتا ہے وہ بڑا ہی فنکار ہوتا ہے، اس کی مجلس سب سے زیادہ جو ہے وہ جمتی ہے، لوگ اس کی بات کو سن کے ہنستے ہیں، ہاں جی دوبارہ کرو جی، کیسے جی، وہ کیسے جی، اور بڑی فخر سے لوگ اس کو آ کے انگارے پکڑاتے ہیں، وہ ان انگاروں کو چباتا رہتا ہے، لوگوں کے کہنے پہ نقلیں اتارتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اپنی زبانوں کو، اپنے اعمال کو کی اللہ تعالیٰ میں حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علیکم بذکر اللہ فإنہ شفاء، کہ تم اللہ کا ذکر کیا کرو، اور وہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا ہے۔ وإیاکم بذکر الناس،
لیکن لوگوں کا ذکر نہ کیا کرو، فَإِنَّهُ دَاءٌ، کیونکہ وہ بیماری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ غیبت سے اگر بچنا ہے تو انسان کسی کا ذکر کرے ہی نہ۔ جب آپ کسی کو موضوع بحث بنا لیتے ہیں نا اور اس پہ گفتگو شروع کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کس وقت غیبت کے باب میں داخل ہو گئے۔ جب اس لیے کسی کو موضوع بحث بنانا ہی نہیں چاہیے، کسی کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غیبت سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ ہے اور سب سے مؤثر ہے۔ انسان کسی کا ذکر کرے ہی نہ، اسلاف کا ذکر کرے، کسی کی نیکیوں کا ذکر کرے، لیکن کسی کو عام گفتگو میں موضوع بحث نہ بنائے، کیونکہ جب وہ کسی کے بارے میں گفتگو شروع کرتا ہے، کسی کی زندگی، کاروبار، انداز، اطوار، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کب وہ غیبت کے باب میں داخل ہو گیا۔ تو ہمارے اسلاف جو ہیں وہ اس سے کتنا پرہیز کرتے تھے۔ کیا زندگی میں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے، ہم اتنے لوگ بیٹھے میرے سمیت، کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ دعویٰ امام بخاری نے کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں وفات کا وقت قریب تھا، یہ آخری عمر کی بات ہے۔ فرماتے ہیں مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ غیبت کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ یعنی اتنی زندگی 63 سال کی گزاری ہو اور انسان کتنے جو ہے وہ یقین کے ساتھ کہے گے کہ مجھے بڑی امید ہے۔ ایسا سچا انسان دنیا میں دعوے بڑے کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی نہیں کیا، کبھی، وہ سارے دعوے ہوتے ہیں۔ اور وہ دعویٰ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اسی وقت جھوٹ بول رہا ہوتا ہے جس وقت وہ یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن امام بخاری، ان کے ایک ایک لفظ جو انہوں نے جمع کیا ہے لوگوں کے اندر، یہ اس کی حیثیت ہے کہ جس طرح ایمانداری کے ساتھ اور جس طرح انہوں نے کوشش کر کے اور جس طرح محنت کر کے صحیح بخاری کو جمع کیا، کہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر صحیح بخاری کے اندر ایک بھی ضعیف حدیث ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ یعنی اصح الکتب بعد کتاب اللہ، لکھنے والا انسان اس بات کا دعوے دار ہے کہ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے جی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں تو میرے نزدیک اتنا ویلیویبل اور اتنا اہم کب ہو گیا کہ میں اپنی نیکیاں تجھے تحفے میں دوں؟ تو اتنی اہمیت کیسے رکھتا ہے؟ اور ان کو کسی شخص نے آ کے بتایا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے۔ انہوں نے ایک تھال لیا، کھجوروں سے، بڑی اعلیٰ قسم کی کھجوریں بھری اس میں، اور شخص کو تحفہ بھیج دیا۔ وہ شخص وہ حیران آ کے پوچھتا ہے کہ جی آپ نے مجھے یہ تحفہ کیوں دیا؟ کہتے ہیں جی کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہے، تو نے مجھے اپنی نیکیاں دی، میں نے تجھے کھجوریں دے دی۔ امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اور اگر کبھی کروں گا تو اپنے والدین کی کروں گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ مستحق میرے والدین ہیں۔ اگر میں نے نیکیاں ہی دینی ہے تو میں اپنے والدین کو دوں گا، میں کسی اور کو کیوں دوں گا؟ تو یہ چند اسلاف میں سے چند کے اقوال ہیں۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے محنت، کوشش اور اپنی زبان کو روکنا بڑا ہی مشکل ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو روکتا نہیں ہے دنیا میں اس کے لیے رسوائیاں اور ذلتیں ہیں۔ جیسا کہ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، کہ اے وہ لوگوں جو زبان سے اسلام جنہوں نے قبول کر لیا لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں آیا، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبتیں مت کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، اور ان کے عیبوں کے پیچھے مت لگو، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته،
کہ تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ لگو، ان کو لے کے چغلیاں غیبتیں مت کرو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے لگ جائے گا، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ غیبت کرنے والا دنیا میں رسوائیاں اس کے لیے ہیں، اور قبر میں جب وہ مرے گا قبر میں جائے گا، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ 2 قبریں کن کی ہیں؟ بتایا گا فلاں فلاں کی۔ آپ نے فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کوئی ایسی چیزوں سے نہیں ہو رہا کہ جن کو تم بڑی شمار کرتے ہو۔ ایک جو ہے وہ چغلی اور غیبت کرتا تھا، دونوں روایت الفاظ آتے ہیں، ایک جو ہے وہ چغلی، اور ظاہر بات جو چغلی کرتا ہے اس کو غیبت کی بھی عادت ہوتی ہے، جو غیبت کرتا ہے وہ چغلی بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ان میں سے غیبت اور چغلی کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے ایک لکڑی لی اور اس کے 2 حصے کر کے ایک اس قبر پہ لگا دیے اور اس قبر پہ لگا دیے۔ آپ نے فرمایا جب تک یہ سوکھتے نہیں ہیں ان کی برکت سے اللہ ان کے عذاب کو کم کر دے گا۔ صرف کم ہوا ہے، عذاب ختم ہے نہیں ہوا، جب وہ سوکھ جائیں گے تو عذاب دوبارہ ہوگا۔ اچھا، یہاں پر نا ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا ضروری ہے۔ بعض لوگ نا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی قبر بناتے ہیں نا اس کے اوپر ایک لکڑی لگا دیتے ہیں، درخت سے لا کے نا چھڑی، کہ اس پہ عذاب ہلکا ہو جائے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو عذاب ہوگا۔ نمبر 2، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات غیب سے پتہ چلی تھی کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اس لیے ہم کو تو نہیں پتہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو لکڑی لگانے سے عذاب ہلکا بھی ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی لکڑی لگانے سے ہوتا ہے، ہماری لکڑی سے نہیں ہوتا، ہماری لکڑی سے نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ قبر پہ جو ہم عام طور پر ہوتا ہے فوری طور پر درخت سے اتار کے اس کے اوپر لگاتے ہیں نا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک صورت میں تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتہ تھا اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ کے لگانے کی برکت سے عذاب اس کا ہلکا ہوا تھا اتنی دیر جب تک وہ گیلی رہی۔ تو یہ تو قبر میں ہے، اور آخرت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جہنم میں ہیں، اور جہنم میں ان کے ناخن جو ہے وہ تانبے کے بنے ہوئے ہیں، اور ایک تو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، دوسرا وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو، اپنے جسم کے جو گوشت کو نوچ رہے ہیں، ان کو جسموں سے اپنے گوشت کو اتار رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ پوچھا جبریل علیہ السلام سے یہ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے، جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے، لوگوں کے الفاظ حدیث کے صحیح ابو داؤد کے ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ایمان، اپنی زبان اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔